چمن خالہ منفرد طبیعت کی مالک تھی۔ نام کی طرح باغ و بہار شخصیت ہونے کے باعث وہ ہمیں بہت پسند تھی۔ مہینے دو مہینے بعد جب بھی وہ آتی تو خوشیاں بھی ہمارے گھر اتر آتی۔ ان کے دو بیٹے کہیں بڑے عہدے پر آفیسر تھے۔ وہ ہماری امی کی چچا زاد بہن تھی، لیکن سگی بہنوں سے بڑھ کر مخلص تھی۔ میں اسکول سے گھر آئی تو دروازے پر اندر سے آنے والی ان کی ہنسی کی آواز نے میری تھکن دور کر دی۔ میں ایک دم بھاگ کر گھر میں داخل ہوئی تو بستہ ایک طرف رکھ کر ان سے لپٹ گئی۔ خالہ اتنے دن بعد آئی ہیں آپ؟ صرف 25 دن ہی تو گزرے ہیں بانو، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ صرف 25 دن؟ میں نے بے یقینی سے گردن گھمائی۔ اتنی ہی میری یاد آ رہی تھی تو امی کے ساتھ آ جاتی۔ امی لے کر نہیں آتی۔ چھوٹے بھائی عامر نے بھی شکایت کی۔ امی چائے کے بہانے اٹھنے لگی تھی کہ چمن خالہ بول پڑی، دیکھ لو نسیم، بچے شکایت کر رہے ہیں۔ ارے کبھی تو ہمارے گھر بھی آ جایا کرو، بچوں کو اسکول کی چھٹی کے بہانے بھیج دو، چند دن ہمارے پاس گزار لیں گے، روٹھے روٹھے سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ بس اب بچوں کی شکایتوں کی پٹاری کھل گئی، ان کی باتوں پر نہ جاؤ چمن۔ اس ہفتے آنے کا ارادہ تھا مگر تم خود چلی آئیں۔ امی نے صفائی پیش کی۔ ٹھیک ہے، اب میں اس وقت آؤں گی جب پہلے تم آؤ گی۔ انہوں نے انگلی لہرائی۔ آپ لوگ کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تو خود ہی آئی۔ اچھا بابا، ٹھیک ہے، اگلی بار صحیح، امی جان باورچی خانے سے بولی۔ بانو فٹافٹ تیار ہو جاؤ، وہ پیار سے بولی۔ کہاں جانا ہے خالہ؟ میں نے معصومیت سے پوچھا، ورنہ معلوم تو مجھے تھا ہی کچھ خریداری کرنی ہے، اس لیے بازار جائیں گے۔ امی نے مجھے گھور کر دیکھنے کی کوشش کی، لیکن میں دوسری طرف دیکھنے لگی۔ خود کو انجان ظاہر کرتے جلدی سے بیگ اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھا، جوتا اتار کر ریک میں سجائے اور ہاتھ منہ دھونے چل دی۔ گھر کے کپڑوں کو پوچھتے وقت امی جان سے آنکھیں چار ہو گئیں۔ انہوں نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں تنبیہ کی۔ پھر چمن خالہ سے مخاطب ہوئی، جو عامر کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی۔ چمن، کل بانو کا سائنس کا ٹیسٹ ہے، یہ کہاں اپنا وقت ضائع کرے گی، آج اسے رہنے ہی دو۔ ان کی بات سن کر میرے چہرے کی خوشی مند پڑنے لگی۔ پھر میں جلدی سے بولی، امی جان، وہ ٹیسٹ اگلے ہفتے ہیں، کل نہیں۔ تم چپ کرو، تیاری کرو گی تو ٹیسٹ دے سکو گی نا، پاس یا فیل ہونا بعد کی بات ہے۔ امی جان، ارے نسیم، تم بھی روایتی ماؤں کی طرح
بچوں کے پیچھے ہی پڑ جاتی ہو۔ کچھ نہیں ہوتا، ہماری بانو بہت ذہین ہے، دیکھنا 100/100 نمبر لے کر آئے گی۔ خالہ کوئی بات نہیں، پھر صحیح، میں مری مری آواز میں بولی۔ ارے بن کباب انتظار کر رہا ہے، مجھے تو بڑی بھوک لگی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ بیٹھو گی تو کچھ بناؤ گی نا، تم بھی تو ہوا کے گھوڑے پر سوار آتی ہو۔ امی بوکھلا گئی۔ بس تم پکوڑوں کا امیزہ تیار رکھنا، آ کر گرما گرم سب مل کر کھائیں گے۔ پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور باہر نکل گئی۔ حسب معمول انہوں نے اچھی خاصی خریداری کر ڈالی۔ امی جان کے لیے 1 سوٹ، میرے لیے 2 سوٹ، عامر کے لیے 2 شرٹ، ہمارے لیے اسٹیشنری کا سامان لیا اور کھانے پینے کا سامان سے لدے ہوئے ہم گھر پہنچے۔ مجھے شرمندگی محسوس ہونے لگی۔ امی جان نے خالہ چمن کو کئی بار ان لوازمات کے لیے منع کیا تھا، لیکن وہ کسی نہ کسی بہانے سے ہماری مدد کیا کرتی تھی۔ گھر کے حالات ٹھیک نہیں تھے، ابو کو کبھی کام ملتا اور کبھی نہیں۔ امی جان مجھے اور عامر کو اچھی طرح سمجھایا تھا کہ ہم اپنی ضروریات اور خواہشات کا ذکر چمن خالہ یا کسی سے بھی نہ کیا کریں، صرف اللہ سے مانگیں۔ شاید اللہ نے چمن خالہ کو ہمارے لیے وسیلہ بنا کر بھیجا تھا کہ انہوں نے کافی حد تک ہماری تعلیم کا خرچہ اٹھایا۔ قدم با قدم ان کی مدد اور رہنمائی کے لیے باعث ترقی کرتے ہوئے اللہ نے ہمیں لینے والا نہیں بلکہ دینے والا ہاتھ بنا دیا۔ آج بھی چمن خالہ یاد آتی ہیں تو ہمارے ہاتھ ان کی مغفرت کے لیے اٹھ جاتے ہیں۔